السلام علیکم ویورز، آج ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کے پارٹ 8 الیکشنز باب نمبر 1 چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے متعلق پڑھیں گے، اور یہ باب آرٹیکل 213 اور 220 پر مشتمل ہے۔ آرٹیکل 213 کا کلاؤز 1 چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے متعلق ہے۔ The President shall appoint the Chief Election Commissioner۔ صدر جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرے گا۔ اسی کے کلاؤز نمبر 2 میں کوالیفیکیشن دی گئی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبر مسٹ بی اے جج آف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اسی کے کلاؤز نمبر 2B میں کمیٹی ٹو بی کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دا اسپیکر، پارلیمانی کمیٹی اسپیکر کی جانب سے تشکیل دی جائے گی، جس میں 50% اراکین حکومتی بینچوں سے اور 50% اپوزیشن کی جماعتوں سے، جو مجلس شورا پارلیمنٹ میں ان کی تعداد کی بنیاد پر متعلقہ پارلیمانی قائدین کی جانب سے نامزد کیے جائیں گے پر مشتمل ہوگی۔ کنڈیشنز یہ ہیں کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو تو ہر ایک علیحدہ فہرستیں پارلیمانی کمیٹی کے غور کے لیے بھیجے گا، جو ان میں سے کسی ایک نام کی منظوری دے گی، پارلیمانی کمیٹی دے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی مجموعی تعداد 12 ممبران پر مشتمل ہوگی اور ان میں سے 1/2 سینٹ سے ہوں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہو اور چیف الیکشن کمشنر کے دفتر میں کوئی اسامی وقوع پذیر ہو تو پارلیمانی کمیٹی کی مجموعی رکنیت پر مشتمل ہوگی، صرف سینٹ کے اراکین پر مشتمل اور شق کے مذکورہ بالا احکامات کا اطلاق مناسب تبدیلیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی کے کلاؤز نمبر 3 کمشنر کے اختیارات اور کام کرنے کے اختیارات جو اس قانون میں دیے گئے ہیں وہ ان پر عمل پیرا کرے گا۔ اوتھ آف آفیسر آرٹیکل 214 چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کا رکن کمشنر کے سامنے اس عبارت میں حلف اٹھائے گا جو جدول سوم میں درج ہے۔ ٹرمز آف آفس کہ ان کے آفس کے ٹائم کی میعاد کتنی ہوگی، یہ اس کے کلاؤز نمبر 215 کے کلاؤز نمبر 1 میں 5 سال دی گئی ہے۔ یہ 18ویں ترمیم 2010 کے بعد کی ہے، اس سے پہلے 3 سال تھی۔ اسی کے کلاؤز نمبر 2 کمشنر یا کوئی رکن اپنے عہدے سے سوائے اس صورت کے نہیں ہٹایا جائے گا جو آرٹیکل 209 میں کسی جج کے عہدے سے علیحدگی کے لیے مقرر ہے، اور اس شق کی اغراض کے مقصد کے لیے اس آرٹیکل کے اطلاق میں مذکورہ آرٹیکل میں جج کا کوئی حوالہ کمشنر یا جیسی بھی صورت ہو کسی رکن کے حوالے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ اور اسی کے کلاؤز نمبر 3 میں کمشنر یا کوئی رکن صدر کے نام اپنے تحریر
اور دستخط کے ذریعے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتا ہے۔ ایک اور ریسٹرکشنز کہ وہ ایک سے زیادہ کوئی دوسرا آفس عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ یہ آرٹیکل 216 کوئی کمشنر یا کوئی رکن کلاؤز 1 کے ملازمت پاکستان میں منفرد کا کوئی دوسرا عہدہ نہیں سنبھالے گا، کسی دوسرے منصب پر فائز نہیں ہوگا جس میں خدمات انجام دینے کے لیے معاوضہ وصول کرنے کا حق ہو، جیسا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں سے تنخواہ وصول کی، جس کی وجہ سے وہ ڈسمس کیا گیا اس کو۔ اور اسی کے کلاؤز نمبر 2، کوئی شخص جو کمشنر یا کوئی رکن کے عہدے پر فائز رہ چکا ہو، اس عہدے کو چھوڑنے کے بعد 2 سال گزرنے سے قبل ملازمت پاکستان میں کوئی بھی عہدہ نہیں سنبھال سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس شق سے یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ اس شخص کے لیے جو بطور کمشنر مقرر ہونے سے عین قبل عدالت عظمیٰ کسی عدالت عالیہ کا جج تھا، بطور کمشنر اپنی میعاد کے اختتام پر ایسے جج کی حیثیت سے دوبارہ اپنے فرائض سنبھالنے کی ممانعت ہے۔ ایکٹنگ کمشنر آرٹیکل 217 کسی وقت جب کہ کمشنر کا عہدہ خالی ہو، کمشنر غیر حاضر ہو یا دیگر کسی بنا پر اپنے کارہائے منصب یعنی کہ کام انجام دینے سے قاصر ہو، تو عدالت عظمیٰ کا کوئی جج جسے چیف جسٹس پاکستان نامزد کرے کمشنر کی حیثیت سے کام کرے گا۔ آرٹیکل 218 کلاؤز نمبر 1، مجلس شورا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی غرض کے لیے الیکشن کمیشن کے لیے اور ایسے دیگر عوامی عہدوں کے انتخاب کے لیے جیسا کہ قانون کے ذریعے صراحت کر دی گئی ہے، اس آرٹیکل کے مطابق مستقل الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ اسی کے کلاؤز نمبر 2، الیکشن کمیشن حسب ذیل پر مشتمل ہوگا۔ الف، کمشنر جو کہ کمیشن کا چیئرمین ہوگا۔ بی، 4 ارکان پر مشتمل جن میں سے ہر ایک ہر صوبے کی عدالت عالیہ کا جج رہ چکا ہو، جن کا تقرر صدر آرٹیکل 213 کی شق 2 الف اور 2B کے تقرر کے لیے فراہم کیے گئے طریقہ کار کے مطابق کرے گا۔ اسی کے کلاؤز نمبر 3، الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخابات ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہوں اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سدباب ہو سکے۔ آرٹیکل 219 کمیشن پر یہ فرض عائد ہوگا: قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے انتخابی فہرستیں تیار کرے اور ان فہرستوں پر ہر سال نظر ثانی کرے۔ بی، سینٹ کے لیے یا کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی میں کسی اتفاقی خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے اور انتخابی ٹریبیونل مقرر کرے۔
قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے عام انتخابات منعقد کرائے اور ایسے دوسرے منصب انجام دے جن کی وضاحت مجلس شورا کے ایکٹ کے ذریعے کر دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس وقت تک جیسا کہ کمیشن کے اراکین کی پہلی تقرری 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے بموجب آرٹیکل 218 کے کلاؤز 2 کے پیرا بی کے احکامات کے مطابق میں کی گئی ہو اور اپنے عہدے سے فائز ہوئے ہوں۔ اس آرٹیکل کے پیراجات اے، بی، سی میں بیان کردہ منصبات بدستور کمشنر کی تحویل میں رہیں گے۔ آرٹیکل 220 ایگزیکٹو اتھارٹیز ٹو اسسٹ کمیشن۔ وفاق اور صوبوں کے تمام حکام اعلیٰ کا فرض ہوگا کہ وہ کمشنر اور الیکشن کمیشن کو اس کے یا ان کے کارروائی منصب کی انجام دہی میں مدد دیں۔ آرٹیکل 221 افسران اور ملازمین۔ جب تک کہ مجلس شورا پارلیمنٹ بذریعہ قانون بصورت دیگر قرار نہ دے، الیکشن کمیشن صدر کی منظوری سے ایسے قواعد وضع کر سکے گا جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے افسران اور ملازمین کا تقرر فراہم کرتے ہوں، جن کا تقرر الیکشن کمیشن کے کارروائی منصب کے سلسلے میں کیا گیا ہے اور ان کی ملازمت کے شرائط و ضوابط کا تعین کر سکے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔